جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحیم اور کریم ہے۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، عکاسی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جس گھر میں بھی جاتے ہیں اس کی زندگی کے معمولات جو ان پہ تنگ دستی ہوتے ہیں وہ ہمیں آپ لوگوں کو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ویڈیو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلو دل خفا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم محض اپنے پاکستان یا اپنے ملک کی کبھی بھی بدنامی نہیں کرتے، صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتے۔ اگر آپ لوگ حکومت کی بات کریں تو حکومت کس کس کے پاس جائیں گے، حکومت کس کس تک پہنچیں گے، حکومت کا ساتھ بھی ہمارا دینا فرض ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، اور ہم یہ ویڈیو ان لوگوں کو بنا رہے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں کا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا۔ کسی کے گھر پہ پانی نہیں، آپ لگوا سکتے، کیوں نہیں لگا رہے؟ کسی کے گھر پہ واش روم نہیں، لگوا سکتے تو کیوں نہیں لگا رہے؟ اگر کر سکتے تو آپ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے اس گھر تک لے کے جانا ہے، ہمیں بھروسہ کر کے بھجوا سکتے ہیں، ہم اس کو پانی لگوا کے اس کی ویڈیو باقاعدہ آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک فیملی ہے جو 1 2 3 4 لڑکیاں ہیں، بیٹا بالکل نہیں ہے، ایک ہی والدہ ان کا کفالہ کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر نہیں جانے دیتی ہے، خود اپنی تنگدستی برداشت کر کے مرچی کاٹ کے کھیتوں میں وہ کام کرتی ہے، اسٹرابری کاٹ کے وہ کام کرتی ہے، رائس ملوں میں کام کرتی ہے، لیکن ان بیٹیوں کو پالتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پلاتی ہے۔ بٹ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ساری بیٹی ہیں؟ ہاں جی، میری بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بیٹی ہے یہ پڑھتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں پڑھتی ہے، اور یہ جو باقی 3 جو ہے وہ پڑھتی ہیں۔ اس میں سے کون جو ہے وہ اسکول پڑھتے ہیں؟ 3 چھوٹے 3 پڑھتے ہیں بچے میرے۔ تو اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھایا؟ بس خرچیاں دی وجہ۔ خرچے دی وجہ۔ اچھا، اس وقت آپ کے گھر کی حالات، روٹی کھانے کا حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ بس گزارے چل رہا ہے نا، ابو جڑا وہ بیمار رہتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، بیٹے اگر آپ سے پیسے مانگے کہ ہمیں 5-10 روپے دو تو آپ کے پاس ہوتے تو دیتے؟ ہوتے تو دے دوں، نہیں ہے تو نہیں۔ جب نہیں ہوتے تو پھر بچے اس کو تو یہ وہ تو نادان ہوتے، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، میری ماں پیسے کہاں سے لاتے یا کہاں سے نہیں لاتے۔ جب نہیں ہوتے تو پھر کیا کرتی ہو، اس کو کیا بتاتی ہو؟ بس موڑ پریشانی ہوندی ہے۔ مڑ کی ہونا۔ آپ کے گھر میں کسی ایسی چیز بتائے جو آپ کو سخت زیادہ ضرورت ہو اور ہمارے ناظرین وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ پانی مسئلہ بھی نلکا لگوا دیں، پانی کا نلکا لگوا دیں، اور واش روم ہے؟ واش روم ہے۔ اچھا، اور باقی یہ جو چھوٹا سا گھر ہے یہ اپنا ہے یا اس کا کرایہ؟ اپنا گھر ہے۔ اچھا، اپنا ہے۔ چلے، اچھا، یہاں پر پانی لگوانے میں آپ کے حساب سے کتنا خرچہ آتے ہیں؟ بس پتہ نہیں ہے، 40-50 ہزار خرچہ آتا ہے۔ اچھا بہنا، میری طرف تھوڑا دیکھو، آپ کی کوئی ہنر ہے؟ ہنر ہے، کبھی کبھی کپڑے سلائی کر لیتی، خود کے کرتی ہوں گھر۔ اچھا، آپ اپنے سلائی کرتی ہو؟ جی۔ تو آپ کے پاس سلائی مشین ہے؟ جی ہے۔ اچھا، تو اگر آپ کے پاس اپنا سلائی مشین ہے تو آپ میرے حساب سے تو چاہتے ہیں کہ آپ سلائی کر کے دوسری لڑکیوں کے کپڑے آتے نہیں ہیں۔ اچھا، زیادہ نہیں آتے آپ کو، زیادہ سلائی نہیں آتے؟ اچھا، اور یہ جو 3 بیٹیاں ہیں اس کو آپ تیار کر کے اسکول بھیجتے ہو یا ماں تیار کر کے بھیجتی ہے؟ میں بھیجتی ہوں۔ اچھا، آپ کی ماں جاتی ہے آپ کے لیے کام کاج کرتی ہے، روٹی کماتی ہے، پیسے کماتی ہے، آپ سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے؟ نہیں، کبھی کبھی کپڑے آ جائیں بہنوں کے ہوتے ہیں تو وہ میں سلائی کر لیتی، باقی گھر کا کام کرتی ہوں۔ اچھا، گھر کا کام۔ اسکول پڑھنے کا شوق نہیں تھا یا خرچہ نہیں تھا یا؟ خرچہ نہیں تھا، شوق تو تھا۔ اور قرآن کی سبق پڑھی ہو؟ جی۔ اور نماز تو آتے ہیں نا آپ؟ نماز آتی ہے۔ اچھا بیٹا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، گڈ، شاباش۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں؟ اچھا، اسکول پڑھ رہی ہو؟ کون سی کلاس میں؟ ہاں، 1۔ اچھا، اور قرآن کی سبق پڑھ رہی ہو؟ اچھا ناظرین، ان بچوں کی جو مسکراہٹ ہے، ان کی جو 2 باتیں ہیں میٹھی میٹھی، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ ہر کسی کی دل کی ایک تمنا ہوتے ہیں، اگر ہو سکے سب سے پہلے ان کی گھر میں اشد ضرورت پانی کی ہے، واش روم ان کے گھر پہ ہیں،
اور اگر کوئی ہے ان کو پڑھائے لکھائے سکھائیں بہتر بات ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.